بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ میں سیدھے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں، جس کے لیے پچھلی 2 ایپیسوڈ میں تمہید باندھی گئی تھی، یعنی قرآن مجید کے 29 حروف کا مخارج کے ساتھ سیکھنا۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا، خیفیوم یعنی ناک کا بانسا اور ہونٹ۔ ان میں بعض جگہ ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں، جیسا کہ الف، با، دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے کو آپس میں جوڑنے سے ادا ہوتا ہے۔ تا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے اس سے تا ادا ہوتی ہے۔ سا، زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے اندرونی سرے سے لگے اس سے سا ادا ہوتی ہے۔ جیم، زبان کا درمیان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے اس سے جیم ادا ہوتا ہے۔ ح، حلق کا وہ حصہ جو درمیان میں سے ہے اس سے ح ادا ہوتا ہے۔ خو، حلق کا وہ جو منہ کی طرف سے ہے اس سے خو ادا ہوتی ہے۔ دال، تا اور دال دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے اس سے دال اور تا ادا ہوتے ہیں۔ زال، زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے اندرونی سرے سے لگے اس سے سا اور زال ادا ہوتے ہیں۔ زال اور سا کا بھی مخرج ایک ہی ہے۔ رو، زبان کے کنارے کی پشت جب صرف 2 دانتوں یعنی ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے اس سے رو ادا ہوتی ہے۔ تو رو کا تلفظ ادا ہوتا ہے، واضح رہے پشت زبان کا سرا کام کرتا ہے۔ اب ان حروف کی تکرار کے لیے ہم دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خو، دال، زال، رو۔ ایک اہم اور تجربے کی بات، بچے نقل سے جلدی سیکھتے ہیں اور جبکہ بڑوں کو نقل بھی کرنا پڑتی ہے اور سیکھنا کے لیے بھی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں چیزوں کی موجودگی میں بڑے سیکھتے ہیں۔ بڑوں کے سیکھنے کے لیے زال اور تا جب ادا کرنی پڑتی ہے تو زبان کو دانتوں کے بیچ رکھ کر تھوڑی سی باہر نکال کر نرمی سے ادا کریں تو تب دال اور تا کی ادائیگی ہوگی۔ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ادا ہو جائے گی۔ اس طرح ح، یہ بھی مشکل لگتی ہے، اس کی ادائیگی ذرا نرمی سے کر دی جائے، ذرا بھی زور نہیں لگتا۔ ادائیگی کے لیے تھوڑا سا سانس لینا پڑتا ہے، جیسا کہ سانس کو باہر کی طرف خارج کریں، اندر کی طرف کھینچیں گے تو خو ادا ہوگا، سختی سے کریں گے تو وہ ح نہیں خو ادا ہو جائے گا۔ اس لیے ح باریک ادا ہوتا ہے اور خو موٹا پر کرنے پڑتے ہیں، اس کو خو کو سختی سے۔ دال اور سا اور ح کی پریکٹس زیادہ کرنی ہے، یہ زیادہ مشکل ہے۔ خو موٹا کرنا ہے، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اب رو آ گیا، یہ بھی ہوتا ہے، موٹا کرنا ہے، باریک نہیں، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ سب کے لیے رپیٹ کرتی ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خو، دال، زال، رو کو پر کر کے موٹی کر کے آواز نکالنی ہے۔ رو کو ہم باریک نہیں ادا کریں گے، اس لیے رو کو پر کر کے پڑھنا ہے، رو۔ اس میں دیکھیں دال، تا، سا اور زال نرمی کے ساتھ ادا کیے ہیں، جبکہ رو اور خو ہم نے سختی کے ساتھ پر کر کے موٹی آواز نکال کے ان کو ذرا سختی زور لگایا ہم نے، رو کے اوپر بھی اور خو کے اوپر بھی ہم نے زور لگایا ہے، اس لیے یہ یاد کرنے ہیں۔
آپ نے اس کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ریکارڈنگ کرنی ہے اور پھر اس کو سننا ہے۔ سبق یاد کرنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، رب زدنی علما، اور ایک اور دعا یاد کرنی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سبق یاد کرنے سے پہلے آپ نے پڑھ لینی ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے یاد ہوگا۔ حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے پیاروں کو اس طرف متوجہ کریں تاکہ سب دین کی طرف راغب ہوں۔